دیکھیں بلوچستان تو لہو لہان ہے. اچھا. ان کے معدنیات کے لیے ان ظالم کے بچوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. بلوچ بچے کی زندگی نہیں ہے, بلوچ عورت کی زندگی نہیں, مارنگ بلوچ سڑ رہی ہے جیل میں. اچھا. میرا صوبہ وہ بھی معدنیات والا بھرا ہوا صوبہ ہے, لیکن شکر ہے یہ جو نوجوان آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ وہ غیرتی قوم ہے نا, سر کٹ جاتے ہیں, جھکتے نہیں ہے سوائے اللہ کے سامنے. ہم سجدہ رب کعبہ کو کرتے ہیں, کعبہ کو بھی نہیں کرتے, رب کعبہ کو. اور یہ لوگ رب واشنگٹن ڈی سی کو کرتے ہیں سجدہ. کب تک کریں گے؟ 5 سال, 10 سال, 15 سال؟ اگر ان میں اتنی ہی کانفیڈنس ہے کہ ساری عمر یہ امریکہ ہی رہنا ہے اور روس اور چین اٹھے گا نہیں, تو یہ ان کی کم عقلی ہے. رہ گئی کہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں. جتنا مجھے پتا ہے, ایٹ لیسٹ میرے حلقے میں N30 میں ہر جمعے کے جمعے پرامن احتجاج ہوگا. یہ ہمارے ہیڈ ہیں ISF کے, ISF یوتھ ونگ کے, KPK کے پشاور کے, اور ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں, پرامن احتجاج کرنے کا حق مجھے قرآن نے دیے, آئین نے دیا ہے, قانون نے. یہ ہوتے کون ہیں ہمیں کہنے والے؟ مزاحمت ہوگی, مفاہمت ہوگی, مذاکرات ہوگی, کیونکہ خان نے بولا ہے. جب خان نے بول دیا, میں آخری دفعہ جی خال سے ملی ہوں جیل میں اگست 2024 میں. پہلی دفعہ ملی تھی فروری 2024 میں, جب نیا نیا الیکشن ہوا. میں شہریار افریدی تقریباً 10-15 لوگ گئے تھے. شارام بھی تھا, عاطف بھی تھا, جمال احسن تھا, اونباز بپی تھا, بہت سارے لوگ تھے. اور مجھے یاد ہے خان صاحب نے کہا کہ میڈم کیسی ہیں, ٹھیک ہے, مبارک ہو, یہ لوگ تو آپ کو سیٹ نہیں دے رہے تھے, مجھے پتا تھا آپ جیتیں گے. میں کہا سر اللہ آپ کو زندگی دے, بٹ آپ نکل آئیں. اور شہریار افریدی بہت جذباتی آدمی, وہ خان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا. تو شہریار نے بولا سر جو کرنا ہے کر لیں, بس نکل آئیں. خان کہتے ہیں ایسے ایسے ڈیلے کروں گا میں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر باتیں شروع ہوئی ادھر ادھر. تو خان نے بولا شاہدانہ ایک بات یاد رکھیں, میں نے خود اسد کیسر کو اور علی محمد کو پختوں کو وہی واک ور کرے گیا, اس کو اجازت دی ہے کہ جس سے جو بات کرنی ہے, لیکن پاکستان کے لیے خیر کرے. میں نہیں چاہتا کہ بنگلہ دیش جیسے مزید ہمارے ساتھ سانحے ہوں. اسد کیسر اور اس کی بات کر رہی ہوں, اچھا, علی محمد کی. تو میں نے خان سے پوچھا, میں کہا سر ہم کس سے مذاکرات کریں, اچھا, فوج سے, پولیس سے, کس سے؟ تو کہتے دیکھو فوج میری, شہداء میری, پولیس میری. یہ وہ فوج تھی جو اس وقت میں ہمارے بچوں کی ہڈیاں توڑ رہی تھی, وہ پولیس تھی جو ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے جاتی تھی. ان کا خان صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ آگے سے کہتے یاد رکھو جس بندے نے فیصل نصیر نے مجھ پہ گولی چلائے, میں اس کو بھی معاف کرنے کو تیار ہوں. میں کہا سر فیصل نصیر کون ہے؟ کہتے ڈرٹی ہیری. خان اس کو ڈرٹی ہیری کہتے تھے. حیران رہ گئے ہم. تم اس کو معاف کرو گے؟ کہتا ہے بالکل, پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. یہ وہ عمران خان ہے. جھوٹ کہتے خان فوج کے خلاف ہے, جھوٹ کہتے کس ادارے کے خلاف ہے خان؟ وہ انڈیویجول کے خلاف تھا, وہ باجوہ کے خلاف تھا کہ باجوہ نے پاکستان کو بیچا. اور کرنٹ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی خان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بن جاؤ تو میں آپ کا دوست ہوں, امریکہ کا مت بنو. اب رہ گئی بات آپ نے جو کہی اچکزئی صاحب کی اور شہباز شریف کی. اگر شہباز شریف نے اچکزئی کو دعوت دی ہے, اس دعوت کو قبول کرنا نہ کرنا اچکزئی صاحب کو فل طاقت دی ہے خان صاحب نے اور علامہ راجہ حسن ناصر عباس کو. ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں. کل ہم نے پارلیمانی پارٹی کا جوائنٹ اعلامیہ اشاع کیا ہے, اور ہم نے یہی کہا ہے کہ کیونکہ خان نے ان دونوں کو چنا ہے, ان کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم نے ایک ریکویسٹ کیا اچکزئی صاحب کو, علامہ صاحب کو, ہمیں خان زندہ چاہیے, صحت مند چاہیے, پاکستان کا وزیر اعظم چاہیے. انہوں نے کہا, خواجہ آصف نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ ہم نے ان کو نہیں بلایا. کیوں نہیں بلایا؟ یہ پاکستان آپ کے باپ کا ہے. مجھے بتائیں کس صوبہ حکومت نے آفیشلی سیلیبریٹ کیا؟ کس نے کیا؟ سب نے کیا, کسی نے نہیں کیا. وہ چھوڑے جی, پنجاب میں تو حکومتی اسٹیبلشمنٹ کی, ان کو تو مجبوراً کرنا پڑا. یہ پاکستان جب بنا, اس حسن خیل میرے حلقے, اس خیبر پختونخوا سے قبائل جاتے تھے کشمیر کے لیے, وہ قربانیاں بھول گئے. یہ مشرف کی جو وار آن ٹیرر تھی, کتنے پختون مرے؟ 80,000. فوجیوں کی شہادتوں کی بات نہیں کری, میرے صوبے سے 80,000 سے کم از کم زیادہ لوگ, کم نہیں زیادہ سے مرے ہوں گے, شہید ہوئے ہیں. کسی نے ہمیں گولڈ میڈل دیا, کسی نے ہمیں تھینک یو کیا. تو دیکھیں ریاست عوام ہے, عوام ریاست ہے. کوئی بھی ادارہ ریاست نہیں ہو سکتا, عوام ریاست ہے. میں نے ابھی پریس کانفرنس میں کہا ہے, عمران خان نے اس بھیڑ کو ایک قوم بنایا. پنجابی, پٹھان, شیعہ, سنی, یہ فضول باتوں سے ہمیں نکالا, ایک قوم بنایا. اب قوم سے ہم نے ادارہ بننا ہے. کیا عوام میں یہ سکت ہے؟ ابھی عوام پروف کرے گی, چاہے وہ پیپل کی ہے یا نون کی. یہ گیس کا بل آپ دے سکتے ہیں, بجلی کا بل آپ دے سکتے ہیں. میرا پاکستان, میری ایئر فورس, میرے ٹیکس کے پیسوں سے یہ چلتا ہے. مارکہ حق کیا, میں پوری فوج کو اون کرتی ہوں, میں ایئر فورس کو اون کرتی ہوں, میں ہر کسی کو جو مجھ پہ گولی چلاتا ہے 26 نومبر کو, میں اس کو بھی اون کرتی ہوں. ہم نے پچھلے 3 سال سے خان صاحب کے کہنے پہ تحمل سے, عزت سے دشمن کا سامنا کیا. عمران خان کا دشمن نہیں, پاکستان کا دشمن.
اس نے ہمارے بچوں پہ گولیاں برسائی, 26 نومبر میں بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا. وہ صرف پی ٹی آئی کے نہیں تھے, وہ پاکستانی تھے, اس میں سے مسلمان بھی تھے, اس میں اقلیتیں بھی تھیں. ایسے ایسے لوگ جو ابھی تک غائب ہے, پتہ نہیں چل رہا کہ لاشیں کدھر گئی. یہ بات خان صاحب نے بھی کہی تھی, ہم نے بھی کتنی دفعہ کہی ہے کہ اگر ان کا خیال ہے کہ یہ پورے پاکستان کو بلوچستان بنائیں گے, کبھی نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا وطن ہے, ہم ٹیکس پیئر ہیں, ہمارا پاکستان ہے. اب ہم نے دیکھا کہ جب سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے دونوں کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا, پی ٹی آئی کا لیڈر آف اپوزیشن بنایا پارلیمان میں, یعنی پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے انہوں نے 2 ایسے منجے ہوئے سیاستدان آگے لے کے آئے, اس سے تو ان کی حالت خراب ہو گئی. 25 جنوری کو خان صاحب کو انجیکشن لگا آنکھ میں. 25 جنوری کو ہی اسد اللہ جو ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے, میں ان کو ایک ذاتی شکریہ ادا کرتی ہوں خان صاحب کی کارکن کی حیثیت سے, کہ خان کی آنکھ کی تکلیف کا ہمیں پتہ چلا. 26 کو جو ہمارا پارلیمنٹری گروپ ہے ایم این ایز کا, سینیٹرز کا, سی ایم سہیل افریدی کی وہاں پہ میسج آئی کہ پہنچے آپ سارے اڈیالہ. ہم سب وہاں پہنچے اس کے ساتھ, اور وہاں سے پھر خان صاحب کی صحت کا سلسلہ اور ان کی ڈیمانڈ کہ جی ان کے ڈاکٹر سے ملایا جائے, فیملی سے ملایا جائے, بات ساری شروع ہوتی ہے. مجھے یاد ہے 13, 15, 16 فروری جب اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں, ہم لاک تھے یہاں پہ, ہمارے ورکرز کو نکالا گیا, اور جو اس دن تکلیف ہونے والی تھی, اس دن ہمیں سمجھ آ گئی کہ نہیں, اب اس کے لیے ایک اور رستہ نکالنا پڑے گا. تحریک تحفظ آئین, پی ٹی آئی, یہ 1-2 قوتیں تو ہے ہی, لیکن اب ہم عمران خان رہائی فورس اس لیے نکال رہے ہیں, اس میں ہم نے کوئی بندیز نہیں لگائی کہ غیر پی ٹی آئی اس پہ نہیں آ سکتا. جو بندہ پاکستان سے پیار کرے گا وہ آٹومیٹکلی عمران خان کی عزت کرے گا, اس میں 2 رائے ہو ہی نہیں سکتی. وہ پاکستان کا پکا سچا بیٹا ہے, اس نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, بیسز نہیں دوں گا افغانستان اور ایران کے خلاف. یاد ہے 4 سال پہلے اس نے کہا تھا, 5 سال, جون 2021 میں, اب ہم 26 میں آ گئے. کیوں کہا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ اگر آپ پاکستان کے نیبرز پہ, مسلمانوں پہ بمباری کرو گے, پاکستان از نیکسٹ. پچھلے سال گرمیوں میں نیتنیاہو نے بول دیا کہ اب اس کے بعد فلسطین کے بعد ترکی کی اور پاکستان کی اور ایران کی باری آئے گی. کیوں آئے گی؟ یہ اسرائیل کے پاکستان, مطلب ہم کسی کے قرض دار ہیں, ہم ان کے قرض دار ہیں. کیوں؟ سو آج یہ اتنی لمبی بات میں نے آپ کے چھوٹے سے سوال پہ اتنی دی ہے کہ ہم کانسٹنٹلی 3 سال سے صبر کا مظاہرہ کر کر کے تھک گئے. اب وزیر اعلیٰ, جن کو خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کا حوالہ دیا تھا, رسپانسبلٹی دی تھی, اب شکر الحمدللہ یہ تینوں جو ہماری قوتیں ہیں, ہمارے وزیر اعلیٰ, ہمارے اچکزئی صاحب, ہمارے علامہ صاحب, ان سب نے مل کے فیصلہ کیا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ذوالفقار کی طرح یا یہ جو ایم کیو ایم کی ملیٹنٹ ونگ تھی, نو, ناٹ ایٹ آل. لیکن ہمارا تنظیمی ڈھانچہ ہمیشہ الیکشنز کے لیے ہوتا ہے. تنظیمی ڈھانچے کا ایک اپنا کام ہے, انہوں نے صوبے کو 24 گھنٹے تیار رکھنا ہوتا ہے, اور یہ جو ہے یہ اسپیسیفک فورس ہے عمران خان رہائی فورس, جن کا ایک ہی کام ہوگا, پروٹیسٹ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ان کو عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی کوئی اتنی فکر ہے؟ نون لیگ ماشاءاللہ پاکستان میں ختم ہو گئی, پنجاب میں تھوڑی سی تھی, وہ بھی اس کی مریم نواز کی CCD نے لوگوں کے سر کاٹے, 1000 بندہ مار دیا, 5 لڑکے گھر سے اٹھائے, 3 بیٹے 2 داماد ختم کر دیے. نہ ثبوت, نہ انذار, نہ FIR, نہ چوری. یہ تو ہمارے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہوتا تھا, بٹ مریم نے یہ کمال کیا ہے کہ جو دہشت گردی میرے صوبے میں اور بلوچستان میں بے گناہوں کے خلاف ہوتی تھی, وہ امپورٹ کر کے پنجاب میں لے گئی ہے. لوگ نفرت کرتے ہیں شہباز خاندان سے, نواز خاندان سے, مریم خاندان سے. لوگ نفرت کرتے ہیں زرداری خاندان سے, جو سندھ میں ہو رہا ہے, جو بلوچستان اور KP میں تھا. ہم تو شکر ہے اللہ نے, میں یہ نہیں کہوں کہ ہم اسپیشل لوگ ہیں, بٹ ہم صابر بھی ہیں اور ہم بزدل نہیں, ہم تگڑے ہیں. ہم کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں, انگریز کا بھی کیا, دہشت گردوں کا بھی کیا, یہ مقابلہ بھی کریں گے. تو آپ اپنی پارٹی سنبھال لو, اپنا گھر سنبھال لو. چاچا کو نہیں پتا بھتیجی نے 12 ارب کا جہاز خرید لیا, کہ آپ ہم سے پوچھ رہے کہ ہم فورسز کیوں بنا رہے ہو, ہمارا غم نہ کریں. خان نے کہا تھا ایک تو یہ ڈفرز ہیں, ان پڑھ ہیں اور پڑھنے لکھنے کا شوق بھی نہیں رکھتے. قاسم نے یونائٹڈ نیشنز کی جب میٹنگ ختم ہوئی, سائیڈ لائنز پہ NGOز کی میٹنگ تھی, اس نے پاکستان میں جتنے بے گناہ قیدی جیلوں میں پڑے ہوئے, انکلوڈنگ ان کا اپنا والد, اس کی بات کی, اور صاف صاف یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان اور GSP پلس, جس سے ان لوگوں کو ڈر لگتا ہے, جو عمران خان نے لے کے آیا تھا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پلیز, ہم اپنے والد کی بات کر رہے ہیں. GSP والے جو آپ کی آنکھوں میں دھوکہ ڈال رہے ہیں, ان سے پوچھے تو صحیح کہ آپ نے کون سا حق ہمارے قیدیوں کا پورا کیا ہے. پرابلم یہ ہے, آپ مریم نواز کے بھائیوں کو بٹھائیں, آپ شہباز کو بٹھائیں, آپ آصفہ زرداری کو بٹھائیں, آپ نواز کو بٹھائیں, آپ زرداری کو بٹھائیں. ان کی 2 منٹ کی انگریزی اور قاسم کی ساری عمر کی انگریزی, یہ ان کی اللہ معافی دے, اسے کیا بولتے ہیں, احساس کمتری ہے.
ان کی باتوں سے نہ پہلے کچھ نکلا ہے نہ آگے کچھ نکلے گا. ہاں یہ ضرور ہوا ان کی باتوں سے کہ 2022 سے لے کے خان صاحب جیل جاتے ہیں, خان صاحب کی حکومت جاتی ہے. دہشت گرد نہیں تھا خان صاحب کے 3.5 سال, دہشت گردی نہیں تھی, بم نہیں تھا, ڈرون نہیں تھا. خان صاحب جاتے ہیں, مریم آتی ہے, بلاول آتا ہے, زرداری, شہباز اور بائی ون گیٹ ون فری, ان کے ساتھ دہشت گرد بھی واپس آ جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اربوں روپے کی باڑ لگی ہوئی ہے, یہ دہشت گرد آسمان سے آتا ہے, زمین سے ہوتا ہے, ہمیں کوئی جواب تو اس کا دے. آپ مجھے یہ بتائیے کس حکومت نے کہا تھا کہ جن کو ایران سے ہمدردی ہے ایران چلے جائیں؟ میں نے کہا تھا کہ شہباز کی حکومت نے کہا تھا. اور اب یہ کہہ رہے 5 دن بعد کہ ہم امن اور صلح کرا ہے. کیوں ایران کو بھی آپ نے اپنی طرح ڈفر سمجھا ہوا ہے؟ آپ باقاعدہ ایران کو گالی دے رہے تھے, اس ایران کو جن کے سکول میں بچیاں مری ہیں. دیکھیں شیعہ سنی کا حساب کتاب رب العالمین کرے گا, وہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں عدنان قادری, نوجوان لڑکا ہے, اس نے کتنی اچھی بات کی. وہ ایک مسجد میں جمعے کا خطبہ دے رہا تھا, تو اسے کسی نے کہا کہ آپ نے کیوں سید علی خامنہئی کے لیے مغفرت کی دعا مانگی, وہ تو شیعہ ہے, شیعہ تو مرتد ہے, شیعہ تو کافر ہے. اس کو غصہ تو بہت آیا, لیکن اس نے بہت اپنی عمر سے بڑھ کے اس نے ایک وزڈم والی دانائی والی باتیں کہتا ہے. ٹھیک ہے تو پھر نیتنیاہو سنی ہوگا اور ٹرمپ سنی ہوگا, ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں. جو مسلمان ہے وہ ہے, وہ اہل تشیع, وہ اہل سنہ, اس سے میرا کوئی کام نہیں ہے. میں خود اہل سنہ, لیکن یہ 55 مسلمان ممالک ایک طرف اور آفرین ایران پہ کہ اسرائیل کا منہ توڑ رہا ہے. ہم نے یہ دیکھ لیا تھا 4 اکتوبر کے بعد سے اور 26 نومبر کے بعد سے, جس طرح جیلوں میں, تھانوں میں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ, ہمارے بوڑھوں کے ساتھ بے حرمتی, ظلم زیادتی ہوئی. ہم کبھی بھی پہلے سے کوئی پلان نہیں بتائیں گے, ہم وقت کے ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ. ہم جانے ہمارا کام جانے. 9 مئی ان لوگوں نے کیا تھا, ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ نے تو عمران خان کے تمام ورکروں کو 9 مئی بے گناہ یہاں پہ پشاور جیل میں ہیں بیچارے, کیا نام ہے اس کا, بنو دل میں جیل میں ہیں, مردان جیل میں ہیں. ہمارے 2 بھائی بے گناہ, چترالی صاحب NA1 کے, وہ جیل میں اڈیالے میں. ہمارے بھائی صاحبزادہ حامد رضا, وہ فیصل آباد جیل میں ہیں. آپ کہتے ہو کہ ہمیں 9 مئی کیا, چلو میں نے مان لیا, CCTV فوٹیج نکال لو.